ہرکل اپنے خاص کمرے میں سر جھکائے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب اور احتجاج تھا۔ قسطنطین الگ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تو جیسے جرت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ باپ کے ساتھ کوئی بات کرے۔ وہ باپ کی جذباتی کیفیت اور مزاج کے آداب سے واقف تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور اس نے اپنے بیٹے قسطنطین کی طرف دیکھا۔ صرف انتھونیوس ہی غدار نہیں تھا، ہرکل نے کہا۔ میری اپنی بیوی لیزا اور بیٹا یوکلس بھی مجھے دھوکہ دے گئے ہیں۔ وہ یقیناً اکٹھے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لیزا کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کو قتل کروا رہے ہیں۔ محترم باپ، قسطنطین نے کہا، میں انہیں غدار ہی کہوں گا۔ میں پوری فوج کو غدار کہتا ہوں، ہرکل نے کہا۔ میں نے ابھی کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت یہ فیصلہ دے دوں کہ جو کماندار بچ کر نکل آئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان بدبختوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت طاری کر لی تھی۔ میں اب نئی فوج بناؤں گا اور بہت جلد واپس آ کر شام پر حملہ کروں گا۔ ہرکل کوئی ایسا معمولی نام نہیں جو تاریخ سے مٹ جائے گا۔ آنے والی نسلیں ہرکل کو ایک آسمانی طاقت کے طور پر یاد رکھیں گی۔ اتنے میں دربان نے آ کر اطلاع دی کہ جرنیل انتھونیوس کی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی ہے اور وہ شاہ ہرکل سے ملنا چاہتی ہے۔ قسطنطین چونک کر کھڑا ہوا اور اس نے ہرکل کی طرف دیکھا کہ وہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ہرکل کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا کہ اسے اندر بھیج دو۔ حیثیت کے لحاظ سے وہ کوئی عام سی حیثیت کی عورت نہیں تھی، ایک نامور جرنیل کی بیوی تھی۔ وہ ہرکل کے سامنے آئی تو ہرکل نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے، اور پھر پوچھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ اس کا خاوند کہاں ہے۔ یہی تو میں شہنشاہ معظم سے پوچھنے آئی ہوں، اس عورت نے کہا۔ میں پوچھ کر یقین کر چکی ہوں کہ انتھونیوس مارا گیا تھا یا زخمی ہو گیا تھا، لیکن ہر کسی سے یہی جواب ملا کہ وہ زخمی بھی نہیں ہوا اور مارا بھی نہیں گیا۔ وہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی کہیں بھاگ گیا تھا، ہرکل نے کہا۔ اگر وہ مجھے مل جاتا تو تمہیں اس کی لاش مل جاتی، لیکن وہ لاپتہ ہے۔ تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ پناہ اور سہارا ڈھونڈنے آئی ہوں، جرنیل کی بیوی نے کہا۔ میرے ان معصوم بچوں کو دیکھیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ہرکل نے کہا۔ یہ اپنے باپ کے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن شہنشاہ معظم، اس عورت نے پوچھا، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ میں نے تو اپنے خاوند سے یہ نہیں کہا تھا۔ میرے خزانے سے کسی غدار کی بیوی اور اس کے بچوں کی پرورش نہیں ہو سکتی، ہرکل نے شاہانہ انداز سے کہا۔ جاؤ کسی اور سے شادی کر لو اور بچوں کو سہارا مل جائے گا۔ انتھونیوس کی بیوی نے منت سماجت شروع کر دی کہ اسے یوں دھتکارا نہ جائے۔ اس کے خاوند کی آخر فوج میں اتنی زیادہ خدمات بھی تو ہیں۔ ہرکل نے اس پر رحم کرنے کی بجائے اسے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ ہرکل چپ ہوتا تو قسطنطین انتھونیوس کو برا بھلا کہنے لگتا۔ شہنشاہ معظم، انتھونیوس کی بیوی نے کہا، اگر میرا خاوند غدار تھا تو کیا یہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے اور میرے بچوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے؟ موت سے بہتر کوئی اور پناہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے تم پر رحم کیا ہے، ہرکل نے کہا۔ رحم نہ کرتا تو میں تمہیں جلاد کے حوالے کر چکا ہوتا۔ اگر موت کی خواہش ہے تو خود ہی زہر پی لو اور ان بچوں کو بھی پلا دو۔ یہاں سے چلی جاؤ اور پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ انتھونیوس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ بھیک مانگنے کے انداز سے بات کر رہی تھی۔ ہرکل کی بات سن کر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر سرخی آ گئی اور آنکھوں میں جو آنسو تیر رہے تھے وہ آنکھوں نے ہی پی لیے۔ اس کی گردن تن گئی۔ اے شاہ روم، اس عورت نے بالکل ہی بدلی ہوئی اور جاندار آواز میں کہا، اب مجھ سے سن لے میرا خاوند کہاں گیا ہے۔ آپ کی ملکہ لیزا اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں آپ کے بے رحم عتاب سے واقف ہوں، لیکن مجھے اب کسی کا ڈر نہیں۔ میرے خاوند نے اور لیزا نے میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے، اور آپ مجھے اور میرے بچوں کو سزا دے رہے ہیں۔ مجھے لیزا کی کوئی پرواہ نہیں، ہرکل نے کہا۔ وہ میرے بیٹے کو ورغلا کر ساتھ لے گئے ہیں۔ شہنشاہ روم، انتھونیوس کی بیوی نے جرات مندانہ لہجے میں کہا، یوکلس آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں، وہ میرے خاوند کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا عتاب مجھ پر نازل ہو کہ میں ملکہ پر جھوٹا الزام عائد کر رہی ہوں، مجھ سے حقیقت سن لیں۔ لیزا میرے گھر میں آ کر میرے خاوند کے ساتھ کئی بار تنہائی میں رہی ہے۔
وہ مجھے بڑے قیمتی تحفوں سے خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن خاوند کی قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے جب اسے برا بھلا کہا کہ وہ میری زندگی تباہ کر رہی ہے تو اس نے مجھے یہ دھمکی دی کہ وہ شاہ روم کی بیوی ہے اور مجھے قید خانے کی سب سے زیادہ غلیظ کوٹھڑی میں بند کروا سکتی ہے۔ جب یوکلس پیدا ہوا تھا تو لیزا نے مجھے کہا تھا کہ اب تو وہ اینتھونیس سے دور رہ ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے اینتھونیس کا بیٹا پیدا کیا ہے۔ وہ بتاتی تھی کہ آپ نے اسے جوانی میں ہی حرم میں پھینک دیا اور بھول گئے تھے کہ لیزا نام کی بھی آپ کی کوئی بیوی تھی۔ لیزا نے میرے خاوند کو اپنے جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ان کے یہ تعلقات ابھی تک چل رہے تھے۔ اینتھونیس کی بیوی کو شاید یہ توقع ہوگی کہ ہرکل اس پر برس پڑے گا اور اسے دھکے دے کر محل سے نکال دے گا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ہرکل پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کچھ دیر اس عورت کو دیکھتا رہا۔ قسطنطین، ہرکل نے کہا، اسے ابھی محل میں مہمان کے طور پر رکھو اور میں اس کی دوسری شادی کا انتظام کروا دوں گا۔ اس وقت تک اس کی پوری دیکھ بھال ہوتی رہے اور یہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ کرے۔ اینتھونیس، لیزا اور ان کا بیٹا یوکلس ایک اور دن کی مسافت طے کر کے رات گزارنے کے لیے ایک اور جگہ رک گئے تھے۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور یوکلس نوجوانی کی بے فکری کی نیند سو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو سوتا چھوڑ کر اینتھونیس اور لیزا الگ جا بیٹھے اور بیٹھے بھی اس طرح جیسے دونوں کے جسم ایک ہو گئے ہوں۔ میں جس بادشاہی کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں اس کی پہلی ملکہ عالیہ تم ہوگی، اینتھونیس نے کہا۔ چاند کچھ اوپر آ گیا تھا۔ نمناک جنگل کی چاندنی بڑی شفاف اور شفاف تھی۔ وہ دونوں اٹھے۔ اینتھونیس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اب سو جانا چاہیے کہ لیزا نے پیچھے دیکھا۔ وہ تو لرز اٹھی۔ یوکلس ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بڑی تیزی سے ٹیکری چڑھتا آ رہا تھا۔ میرے پیچھے ہو جاؤ اینتھنی، لیزا نے کہا اور یوکلس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اینتھونیس نے پیچھے دیکھا تو اسے یوکلس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار اور اس کے اوپر آنے کی تیزی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کیوں اور کس ارادے سے آ رہا ہے۔ لیزا کے کہنے کے مطابق وہ لیزا کے پیچھے ہو گیا۔ تم اس شیطان کو مجھ سے نہیں بچا سکو گی ماں، یوکلس نے قریب آ کر غضبناک لہجے میں کہا۔ ہٹ جاؤ آگے سے، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ تمہیں دھوکے میں اپنے ساتھ اسی مقصد کے لیے لایا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رک جاؤ یوکلس، لیزا نے رعبدار آواز میں کہا۔ کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں قتل ہونے سے بچا لایا ہے؟ تمہاری خاطر یہ اپنے بچوں کو چھوڑ آیا ہے۔ یوکلس پھنکار رہا تھا اور ماں بازو پھیلائے اسے روک رہی تھی۔ اگر اینتھونیس نہتھا نہ ہوتا تو یوکلس کا مقابلہ کر کے اس پر قابو پا لیتا۔ اسے بتا دو لیزا کہ میں کون ہوں، اینتھونیس نے کہا۔ اسے حقیقت بتا دو۔ یوکلس اینتھونیس کو للکار رہا تھا کہ وہ ایک عورت کو ڈھال نہ بنائے اور مردوں کی طرح سامنے آئے۔ کیا تم اپنے باپ کو قتل کرو گے؟ لیزا نے کہا۔ ہاں، آگے سے ہٹ جاؤ ماں، یوکلس نے غصے سے لرزتی آواز میں کہا۔ اسے قتل کر کے میں واپس جاؤں گا اور اپنے باپ ہرکل کو بھی قتل کر دوں گا۔ ہرکل تمہارا باپ نہیں ہے، لیزا نے کہا۔ وہ میرا صرف خاوند تھا، تمہارا باپ یہ ہے اینتھونیس، تم اس کے بیٹے ہو۔ یوکلس کا جوش اور عتاب کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، اس کی تلوار جھک گئی۔ آؤ یوکلس، لیزا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر کہا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اینتھونیس کے بیٹے ہو اور ہرکل اس حقیقت سے واقف نہیں۔ وہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ ہم دونوں کسی وجہ سے ہی تمہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اینتھونیس اور لیزا نے یوکلس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ لیزا نے یوکلس کو بتایا کہ اسے کسریٰ ایران نے کس طرح اور کس مقصد کے لیے ہرکل کے پاس ایک دھوکے کے ذریعے بھیجا تھا اور ہرکل نے اسے اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لیزا نے یوکلس کو یہ ساری بات ایسے جذباتی انداز میں سنائی کہ یوکلس پوری طرح متاثر ہو گیا۔ ان لوگوں کے ہاں اخلاق اور کردار نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ان کا کلچر ہی کچھ ایسا تھا کہ جس میں حلال اور حرام، حیا اور بے حیائی کا تصور کچھ اور تھا۔ میں تمہیں شہزادہ بنا کر دم لوں گا، اینتھونیس نے یوکلس سے کہا۔ ہرکل کو قتل نہیں کریں گے، اس کی بادشاہی پر قبضہ کر کے اسے بھکاری بنا دیں گے اور وہ بازاروں میں بھیک مانگتا پھرے گا۔ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یوکلس نے پوچھا۔ ایک ہی دن کی مسافت رہ گئی ہے، اینتھونیس نے جواب دیا۔ کل رات ہم کسی جنگل یا صحرا میں نہیں ہوں گے بلکہ کسی قبائلی سردار کے ہاں آرام دہ بستروں میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ اینتھونیس نے اپنے ذہن میں ایک پلان تیار کر لیا تھا
اور یہ بھی طے کر لیا تھا کہ وہ کس قبیلے کے سردار سے ملے گا۔ اس کے مقابلے میں روتاس بھی بھٹکتا پھر رہا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب اسے ایک بڑی خوبصورت اور سرسبز جگہ نظر آئی۔ وہاں چھوٹا سا ایک چشمہ بھی تھا۔ درخت اتنے گھنے اور قریب قریب تھے کہ ان کی ٹھنڈی چھاؤں کو دیکھ کر سو جانے کو جی چاہتا تھا۔ روتاس کی تو کوئی منزل ہی نہیں تھی۔ اتنی روح افزا جگہ دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور گھاس پر لیٹ گیا۔ فوراً ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو رات گہری ہو چکی تھی اور چاند افق پر اٹھتا آ رہا تھا۔ روتاس نے سوچا کہ وہ بہت سو چکا ہے اور رات خاصی ٹھنڈی ہے، وہ چل ہی پڑے تو اچھا ہے۔ صبح تک وہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس منزل کو چل پڑا جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کہاں ہے۔ وہ چلتا گیا اور چاند اوپر اٹھتا آیا۔ اینتھونیس اور لیزا یوکلس کو اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے سونے کے لیے کمبل بچھائے تھے۔ یوکلس مطمئن ہو گیا تھا۔ ماں نے اس کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سا بچہ سمجھنے لگا۔ تینوں لیٹ گئے۔ انہیں ایک گھوڑے کے قدموں کی ہلکی ہلکی دھمک سنائی دینے لگی۔ وہ چوکس ہو گئے۔ قدموں کی یہ آہٹ بلند ہونے لگی اور اب کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ گانا رومی زبان کا تھا۔ لیزا سرگوشی میں بولی کہ کوئی تعاقب میں آ رہا ہے۔ اینتھونیس نے کہا کہ یہ ایک ہی گھوڑا معلوم ہوتا ہے۔ تعاقب ہوتا تو کئی ایک گھوڑے ہوتے۔ یہ کوئی مسافر لگتا ہے یا ہو سکتا ہے لڑائی سے بھاگا ہوا ہو۔ تم یہیں بیٹھی رہو لیزا، اینتھونیس نے کہا۔ میں اور یوکلس چھپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون ہے۔ خطرے والا معاملہ ہوا تو ہم دونوں پیچھے سے حملہ کریں گے۔ اینتھونیس اور یوکلس بڑی تیزی سے وہاں سے چلے گئے اور ایک پرانے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گئے۔ انہوں نے گھوڑے ٹیکری کے دوسری طرف باندھے تھے۔ آنے والا سوار کسی اور طرف سے آ رہا تھا۔ وہ اس جگہ کے قریب سے گزرا تو اس کی نظر لیزا پر پڑی جو پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور کود کر گھوڑے سے اترا۔ گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور آہستہ آہستہ لیزا کی طرف گیا۔ ابھی اسے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ عورت ہے۔ یہ پہلا انسان تھا جو اسے اس سفر میں نظر آیا تھا۔ قریب گیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو عورت ہے۔ کھڑے کھڑے ذرا اس پر جھکا تو لیزا اٹھ بیٹھی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ سوار کا دل یکلخت ایک خوف کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے اس عورت کو پہچان لیا تھا۔ ہرکل کی بیویاں اور داشتائیں ہر طرف گھومتی پھرتی رہتی تھیں، اس لیے ہر کوئی انہیں جانتا پہچانتا تھا۔ ایسی ہر عورت، خواہ وہ ہرکل کی بیوی تھی یا داشتہ، ملکہ کہلاتی تھی۔ آپ ملکہ لیزا؟ سوار نے حیرت زدگی کے لہجے میں پوچھا۔ آپ یہاں؟ کیا شاہ ہرکل بھی یہیں کہیں قریب ہی ہیں؟ تم کون ہو؟ لیزا نے ایسے رعب سے پوچھا جیسے وہ واقعی ملکہ ہو۔ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ سوار کے لیے یہ بات حیرتناک تھی کہ شاہ ہرکل کی بیوی اس جنگل میں اکیلی پڑی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ یہ بدروح ہے یا جنات جیسی مخلوق میں سے ہے، اور اس نے ملکہ لیزا کا روپ دھار رکھا ہے۔ اس کا خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ نہیں، نہیں، اس نے ہکلاتی ہوئی زبان میں کہا۔ آپ زندہ انسان نہیں ہو سکتی۔ آپ کو شاہ ہرکل کے ساتھ ارض روم میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کس کی روح ہیں؟ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے آرام میں مخل ہوا ہوں۔ وہ وہاں سے الٹے قدم چلنے لگا۔ خوف کے مارے وہ لیزا کی طرف پیٹھ نہیں کر رہا تھا۔ ٹھہرو، لیزا نے اپنی آواز بدل کر بڑے ہی رعب سے کہا۔ میرے قریب آؤ، اپنا نام بتاؤ، تم روم کی فوج کے آدمی ہو۔ میرا نام روتاس ہے، سوار نے لیزا کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ میں رومی فوج کا افسر ہوں، مسلمانوں نے مجھے قید کر لیا تھا۔ میں اب فرار ہو آیا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اینتھونیس اور یوکلس درخت کے پیچھے سے ہٹے اور دبے پاؤں روتاس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس طرف روتاس کی پیٹھ تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ وہ جب روتاس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو روتاس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور بدک کر ایک طرف ہو گیا۔ اس نے یقیناً اپنے جرنیل اینتھونیس اور ہرکل کے بیٹے یوکلس کو پہچان لیا تھا۔ میں یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں؟ روتاس نے حیرت زدگی کی حالت میں پوچھا۔ آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روتاس، اینتھونیس نے تلوار کی نوک اس کے دل کے مقام پر رکھ کر کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتا کہ تم ہرکل کی جاسوسی کے محکمے کے افسر ہو؟ کیا تم اس سے انکار کر سکو گے کہ تم ہمارے پیچھے آئے ہو؟ آپ کیسے جرنیل ہیں؟ روتاس نے کہا۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں 3-4 مہینوں سے فوج سے غیر حاضر ہوں۔ میں ہرکل کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی قید سے فرار ہو کر آیا ہوں۔
اس نے یوں جھوٹ بولا کہ وہ جاسوسی کے لیے حمص تک چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے محکمے کے 2 تجربہ کار آدمی تھے، لیکن پکڑا گیا۔ اس کے دونوں آدمی مارے گئے اور وہ اب موقع دیکھ کر فرار ہو آیا ہے۔ پھر اس طرف کیا لینے آئے ہو؟ یوکلس نے پوچھا اور کہا، ہرکل اور اس کی فوج تو اس طرف نہیں آئی۔ اس کا چہرہ اور اس کا لباس دیکھو، لیزا نے کہا۔ اگر یہ 3-4 مہینے دشمن کی قید میں رہا ہوتا تو اس کا چہرہ اتنا تر و تازہ اور صحت مند نہ ہوتا، اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور غلیظ ہوتے۔ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ یقین کریں، روتاس نے کہا، مسلمان قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے مجھے مہمان رکھا تھا۔ اینتھونیوس نے اپنی تلوار کی نوک اس کے دل سے ہٹا لی اور بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پھر اس کے کمر بند کو دیکھا جس کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی۔ مسلمانوں نے اسے باعزت طور پر رہا کرتے ہوئے تلوار بھی اسے دے دی تھی۔ اینتھونیوس نے اس سے کمر بند کی چاروں طرف ہاتھ پھیرا کہ اس کے پاس خنجر بھی ہوگا۔ خنجر تو نہیں تھا، کوئی اور چیز اس کے ہاتھ کو لگی تو اس نے یہ چیز کھینچ لی۔ چاندنی میں اس چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا تو اس نے یہ چیز لیزا کی طرف بڑھائی۔ یہ صلیب اس کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے، اینتھونیوس نے کہا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس کی ہے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ صلیب مال غنیمت میں پہنچی تھی۔ یہ کسی رومی افسر کے پاس تھی جو مارا گیا تھا۔ اینتھونیوس نے اس افسر کا نام لے کر لیزا اور یوکلس کو بتایا کہ یہ ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ اب سوچو، اینتھونیوس نے کہا، اگر یہ شخص مسلمانوں کی قید میں رہا ہوتا تو کیا وہ اتنا وزنی سونا اس کے پاس رہنے دیتے؟ اینتھونیوس نے روتاس سے کہا، تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ اینتھونیوس نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کے کمر بند سے تلوار کھینچ لی اور ایک بار پھر کہا کہ وہ سچ بول دے ورنہ اس کی لاش یہیں پڑی رہ جائے گی اور اسے جنگل کے درندے کھائیں گے۔ میں پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ روتاس سچ بولنے پر آ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہرکل پسپا ہو کر کس طرف گیا ہے۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا، مگر یہ بھی معلوم نہیں کہ میں جاؤں گا کہاں۔ میں جاسوسی کے لیے گیا تھا، لیکن اپنے سینے میں جو راز تھے وہ مسلمانوں نے نکلوا لیے۔ روتاس نے بالکل صحیح اور سچ سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح پکڑا گیا اور مسلمانوں کی قید میں جا پہنچا تھا۔ میں ہرکل کی ایک بیٹی کے دھوکے میں آ گیا تھا، روتاس نے کہا۔ آپ شارینہ کو بھولے نہیں ہوں گے۔ وہ وہاں موجود تھی اور اس نے مجھے قید خانے سے بچا کر ایک نہایت اچھے کمرے میں رکھوایا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسی پیار و محبت کی باتیں کیں اور کہا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے کہ میں اس کے دھوکے میں آ گیا اور اپنی فوج کی کمزوریاں اسے بتا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں نے میری بتائی ہوئی باتوں سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ صلیب اسی کا انعام ہے جو ان کے سپہ سالار نے مجھے دیا ہے۔ اینتھونیوس اور لیزا نے اس کی باتوں کو سچ مان لیا۔ پھر بھی اینتھونیوس نے اسے کہا کہ جہاں کہیں اس نے دھوکہ دیا اسے وہاں قتل کر دیا جائے گا۔ اب روتاس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اینتھونیوس نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا۔ مجھے آپ ایک وفادار ساتھی پائیں گے، روتاس نے کہا۔ میں تو بھٹکا ہوا مسافر تھا، آپ نے مجھے منزل دکھا دی ہے۔ ان قبائلی سرداروں کو میں آپ سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ رات بہت تھوڑی رہ گئی تھی۔ وہ ذرا سا سوئے اور پو پھوٹنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عراق اور شام کے درمیان وسیع و عریض الجزیرہ کے علاقوں میں عیسائی قبائل کی سرکوبی کی جا رہی تھی۔ ان میں ایک دلچسپ صورتحال بنو تغلب نے پیدا کر دی تھی۔ بنو تغلب کا علاقہ شام عراق سرحد اور دریائے فرات کے درمیان تھا۔ کچھ علاقہ شام میں بھی تھا۔ یہ صحرائی علاقہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تغلب کی سرکوبی کی ذمہ داری ایک سالار ولید بن عقبہ کو سونپی تھی۔ بنو تغلب کئی ایک بستیوں میں آباد تھے، جن میں 2 یا 3 بڑی بستیاں قلعہ بند تھیں۔ سالار ولید بن عقبہ کو ان بستیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کئی دشواریاں پیش آئیں، جن میں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ بنو تغلب کے لوگ صحیح معنوں میں جنگجو تھے۔ وہ عربی نسل کے لوگ تھے۔ مجاہدین کے جس لشکر نے پہلے مسنہ بن حارثہ اور اس کے بعد سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کسریٰ ایران کی طاقتور فوج کو ہر میدان میں شکست دی، اس لشکر میں بنو تغلب کے عیسائی بھی شامل تھے، اور ان میں سے بعض نے شجاعت کے بڑے ہی حیران کن کارنامے کر دکھائے تھے۔ اب بنو تغلب نے ہرکل کی شہ پر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ عراق پر بھی مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا تھا، اور شام پر بھی بنو تغلب نے مسلمانوں کے اس قبضے کے خلاف سرکشی شروع کر دی تھی۔ مجاہدین کا لشکر سالار ولید بن عقبہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو اس قبیلے کے لوگوں نے جم کر مقابلہ کیا۔
لیکن کسی بھی جگہ قدم جما نہ سکے۔ مجاہدین کو ایک سہولت یہ حاصل ہو گئی تھی کہ انہیں رومیوں اور ایرانیوں کے بے انداز گھوڑے مل گئے تھے۔ اس طرح مجاہدین کی اکثریت گھڑ سوار تھی۔ الجزیرہ کے عیسائی قبائل لڑنے کے لیے میدان میں آ تو جاتے تھے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا تھا کہ وہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ بنو تغلب نے بھی ایسی ہی لڑائی لڑی۔ 3-4 مارکوں میں انہیں منہ کی کھانی پڑی تو ان کے سردار صلح کا معاہدہ کرنے آ گئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ سالار ولید بن عقبہ نے بنو تغلب کے سرداروں سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ بنو تغلب ان قبائل میں زیادہ جنگجو اور باوقار قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ان پر ایسی سختیاں عائد کر دی جائیں گی جو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سرداروں نے متفقہ طور پر کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے وہ اس فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ سالار ولید بن عقبہ نے اسی روز امیر المومنین کو پیغام بھیج دیا جس میں لکھا کہ انہوں نے بنو تغلب سے اسلام قبول کرنے کو کہا تھا، جس سے انہوں نے انکار کر دیا ہے اور وہ فیصلہ امیر المومنین پر چھوڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور تدبر کی تعریف تو غیر مسلم مورخوں نے بھی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا کہ بنو تغلب کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اور یہ فیصلہ انہی پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ بنو تغلب کے سرداروں سے کہہ دیا جائے کہ ان کے قبیلے میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو قبیلے کے لوگ اسے روکیں گے نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سالار ولید بن عقبہ نے بنو تغلب کے سرداروں وغیرہ کو سنایا تو اس فیصلے سے ہی متاثر ہو کر متعدد عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اینتھونیوس، روتاس، لیزا اور یوکلس حلب کے قریب ایک بستی میں پہنچ گئے۔ یہ جنگل میں چند ایک گھروں کی بستی تھی اور یہ بنو ربیع کے لوگ تھے۔ انہوں نے اینتھونیوس اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو سب گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ جان گئے ہوں گے کہ یہ رومی ہیں۔ رومیوں کے متعلق ان لوگوں کی رائے اچھی نہیں رہی تھی۔ اینتھونیوس اور روتاس خاصا لمبا عرصہ الجزیرہ کے علاقے میں رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی زبان سیکھ لی تھی۔ انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ وہ کسی بڑے آدمی یعنی بزرگ سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوگ انہیں ایک گھر میں لے گئے، جہاں ایک ضعیف العمر آدمی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں عزت اور احترام سے بٹھایا۔ یہ بوڑھا کوئی عام اور غریب سا آدمی نہیں لگتا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاحب حیثیت ہے۔ تم رومی ہو، بوڑھے نے کہا۔ ہمارے دلوں میں اب رومیوں کی وہ عزت نہیں رہی جو ان کی شکست سے پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن تم ہمارے مہمان ہو، دل سے تمہاری عزت کریں گے۔ کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہماری کسی بھی قسم کی مدد درکار ہے؟ راستہ بھول گئے ہو تو ہم راستے پر ڈال دیں گے۔ قابل احترام بزرگ، اینتھونیوس نے کہا، ہم راستہ نہیں بھولے۔ ہم ایک نیا راستہ بنانے آئے ہیں اور ہمیں آپ کی اور آپ کے قبیلے کی مدد درکار ہے۔ کہو، بوڑھے نے پوچھا، کیسی مدد چاہیے؟ ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، اینتھونیوس نے کہا۔ ہم آپ کی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اپنے لیے بھی۔ ہرکل بھاگ گیا ہے، اس کی فوج مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئی ہے اور جو بچ گئی تھی وہ ایسی بکھر کر بھاگی ہے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں رومی فوج کا جرنیل ہوں، اسے بھی جرنیل ہی سمجھیں۔ یہ عورت اور یہ لڑکا کون ہیں یہ بعد میں بتائیں گے۔ ابھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں رومی نہ سمجھے، اپنا ہم مذہب بھائی سمجھے۔ ہرکل پہلے بادشاہ ہے، اس کے بعد عیسائی، اور وہ بھی برائے نام۔ ہم پہلے عیسائی ہیں اور اس کے بعد رومی۔ اینتھونیوس نے وہ صلیب اس بوڑھے کو دکھائی جو روتاس کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ ہم اس کی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جو صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اینتھونیوس نے کہا۔ یہ روم اور ایران جیسی بادشاہی نہیں ہوگی، یہ یسوع مسیح کی سلطنت ہوگی۔ اگر الجزیرہ کے تمام عیسائی قبائل اکٹھے ہو جائیں تو میں اور میرا یہ ساتھی انہیں ایک ایسی زبردست فوج میں منظم کر دیں گے کہ تھوڑے سے عرصے میں مسلمانوں کو شام سے دھکیل باہر کریں گے۔ بوڑھے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یہاں سے وہ بات چلی جس پر اینتھونیوس قبائل کے سرداروں کو لانا چاہتا تھا۔ بوڑھا جب بولا تو معلوم ہوا کہ وہ اینتھونیوس کا ہم خیال ہے اور ایسے ہی ارادے اس کے سینے میں بھی تڑپ رہے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، کبھی ہم ایرانیوں کے غلام ہو جاتے ہیں،
کبھی رومی آ کر ہمیں اپنی زرخرید رعایا بنا لیتے ہیں، اور اب مسلمانوں نے ہمیں تہ تیگ کر لیا ہے۔ مجھے اپنے اس تمام علاقے کی خبریں مل رہی ہیں۔ ہمارے قبائل نے بغاوت تو کر دی ہے، لیکن الگ الگ ہو کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قبیلے کچھ لڑ کر اور فوراً ہی ہتھیار ڈال کر اطاعت قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بنو تغلب جیسے طاقتور قبیلے نے بھی مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ صرف حلب رہ گیا ہے جہاں ابھی کچھ نہیں ہوا۔ میری نظر اس قلعہ بند شہر پر ہے۔ دو طاقتور قبیلے ابھی بچے ہوئے ہیں، ایک ہے بنی ربیع اور دوسرا ہے بنو تنوخ۔ اگر ہم حلب میں جم گئے اور مسلمانوں کو ناکام کر دیا تو تمام قبائل کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ ہمارے پرچم تلے متحد ہو جائیں گے۔ کیا آپ ان قبیلوں کے سرداروں کو یہاں بلوا سکتے ہیں؟ اینتھونیوس نے کہا۔ ہم ابھی سامنے نہیں آنا چاہتے۔ خطرہ ہے کہ ہرکل کے مخبر اور جاسوس ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، بوڑھے نے کہا۔ جب تک تم ہمارے پاس ہو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کسی بھی سردار کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تمہیں حلب میں پہنچا دیں گے اور سردار تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ہم تمہیں اپنا لباس دیں گے اور غریب سے کسانوں اور مزدوروں کے بحروپ میں حلب میں داخل کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔